بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا باب دوم کا دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سبق کا نام ہے نبوت و رسالت۔ نبوت و رسالت۔ اس سبق میں ہم نبوت اور رسالت کے متعلق پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا۔ یعنی جو ہم نے لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کون ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں کیوں بھیجتے ہیں، اور وہ کیسے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کے SLOs یعنی حاصلات تعلم کو۔ آج کا ہمارا ایک ہی SLO ہے جو کہ آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا SLO کیا ہے۔ اس بات کو سمجھ کر ایمان پختہ کریں، ایمان پختہ کریں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ مبعوث یعنی بھیجا ہے، نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا SLO کہ ہم یہ جانیں گے اور اس بات پر پختہ ایمان رکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کریں۔ رہنمائی کا مطلب انہیں سیدھا رستہ دکھائیں، انہیں ہدایت والا رستہ دکھائیں، اور گمراہی والے سے اور برے رستے سے ان کو بچائیں۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا SLO جس کو آج کے سبق میں ہم کور کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دہرائی کے کچھ سوالات آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ آپ نے ان سوالات کو غور سے سننا ہے اور آپ نے ان کا جواب بھی دینا ہے۔ اساتذہ اس ویڈیو کے دوران جو سوالات پوچھے جائیں گے، ایک سوال کے پوچھنے کے بعد یہ ویڈیو روک کر باری باری ہر بچے سے اس کا جواب لیں گے تاکہ ہر بچہ اس سبق میں شامل ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک یا دو بچوں سے ان کا جواب پوچھیں، بلکہ باری باری ہر بچے سے اس سوال کے جواب کی دہرائی کروائیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارا کہ توحید کا کیا معنی ہے۔ ہمارا پہلا سوال کیا ہے؟ توحید کا کیا معنی ہے؟ جی بالکل ٹھیک، توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ چلے اب جلدی سے بچے دو دو کی جوڑیوں میں تقسیم ہو جائیں اور یہ سوال ایک دوسرے سے کریں۔ ایک بچہ یہ سوال اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے جو بیٹھا ہوا بچہ ہے دوسرا، اس سے کرے کہ توحید کا کیا معنی ہے، پھر وہ بچہ اس بچے سے سوال کرے۔ یہ آپ کی ہو جائے گی سرگرمی جو کہ آپ نے ابھی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے اگلے سوالات کی جانب۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ نے ایک دوسرے سے سوالات کیے اور آپ نے باری باری ان کا جواب دیا، تو ایسے ہی اگلا سوال آپ سے میں یہ کروں گا کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے پڑھا تھا کلمہ طیبہ میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے اس کے پہلے جز میں پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اور اس کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگلا سوال دہرائی سے متعلق یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، انہوں نے کس چیز کی دعوت دی؟ انہوں نے توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننے کی دعوت دی۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کس میں؟ کلمہ طیبہ میں، اور پچھلے سبق میں یعنی توحید والے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ اگلا سوال کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمیشہ استعمال کرتے ہیں صبح سے لے کے رات تک، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کیا کہنا چاہیے؟ جب ہم کوئی نعمت استعمال کرتے ہیں یا ہمیں کوئی اچھی بات یا اچھی نعمت ملتی ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہی معنی ہے الحمدللہ کا۔ اور ہمارا آج کا سوال بھی یہی ہے کہ الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو ان تمام سوالات سے ہمیں پچھلے سبق کا
علم ہو گیا کہ پچھلا سبق توحید سے متعلق تھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق تھا۔ تو اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، جس کا ربط آپ کو آگے چل کر معلوم ہو جائے گا۔ آج کے سبق سے متعلق ایک معلومات میں سے ایک کہ کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، جس میں سب سے زیادہ کس کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور کل کتنے انبیاء ہیں؟ کل انبیاء ہیں 25، جن میں سے کچھ نام آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کچھ انبیاء کرام کے نام میں نے آپ کو بتائے۔ اب آپ نے جلدی سے یہ ویڈیو یہیں روک کر آپ نے کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سنے ہیں، ان میں سے آپ کو کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام آتے ہیں، یہ ویڈیو یہیں پر روک کر اساتذہ کرام بچوں سے ایک ایک نبی کا نام جو بھی ان کو یاد ہے ان کی نوٹ بک پہ لکھوائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ ویڈیو آگے چلائیں گے۔ اس وقت آپ یہ ویڈیو یہیں پر روک دیں اور بچوں سے جو ان کو نام یاد ہے کسی ایک نبی کا نام ان سے لکھوائیں۔ جی تو بچوں، مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ آپ نے ایک ایک نبی علیہ السلام کا نام اپنی کاپی میں لکھ لیا ہوگا، اور آپ نے لکھنے کے بعد وہ نام اپنی کلاس میں اونچی آواز سے بولنے ہیں اور بتانے ہیں کہ آپ نے کس نبی کا نام لکھا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اور کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں قبل از پڑھائی کے، جو کہ اس سبق سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، کلمہ طیبہ کے دوسرے جز میں کس چیز کا ذکر ہے؟ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کے 2 اجزاء ہیں۔ کلمہ طیبہ کے کتنے اجزاء ہیں؟ 2 اجزاء ہیں۔ ہم نے دوسرے جز میں آپ کو کیا بتایا تھا کہ کس چیز کا ذکر ہے؟ ہم نے بتایا تھا کہ اس میں عقیدہ رسالت کا ذکر ہے۔ چلیں جلدی سے کوئی ایک بچہ کلمہ طیبہ سنائے اور دوسرا بچہ بتائے کہ اس کا دوسرا جز کون سا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دوسرا جز کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ، اور اسی سے ہمیں علم ہوتا ہے عقیدہ رسالت کا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حدیث مبارکہ سے ہمیں کن باتوں کا علم ہوتا ہے، یا ہم حدیث مبارکہ سے کیسی باتیں سیکھتے ہیں؟ جی بالکل درست آپ نے بتایا، ہم حدیث پاک سے اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں، ہمیں اچھی اچھی باتوں کا علم ہوتا ہے، اور حدیث میں ہمیں منع کیا گیا ہے بری باتوں سے۔ اگلا سوال ہے کہ آخری نبی کا نام بتائیں۔ آخری نبی کا نام بتائیں۔ بالکل ٹھیک، آخری نبی کا نام ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، خاتم النبیین کا آخری نبی۔ اور یہ سوال میں پہلے آپ سے پوچھ چکا ہوں کہ کیا آپ کو کسی نبی کا نام آتا ہے؟ اگر آپ نے کاپی پر وہ نام لکھا ہے تو آپ اس نبی کا نام ابھی کلاس میں کھڑے ہو کر باری باری ہر بچہ بتائے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اپنے سبق کے تعارف کی جانب۔ سب سے پہلے اپنی سلائیڈ کو دیکھیے، آپ کے سامنے ایک لائن لکھی ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، یعنی ہمیں پیدا کرنے والا۔ ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ دیکھیں ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی، تو ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اور اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں۔ اور یہ بھی آپ کو بات معلوم ہے کہ شیطان جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے انسانوں کو گمراہ کرنا، انسانوں کو برائی کی طرف لے کے جانا۔ اور جب انسان
کو شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ وہ گمراہ نہ ہو، وہ برے کاموں میں مت پڑیں، وہ گناہ کے کام نہ کریں اور وہ سیدھے رستے پہ چلیں، وہ ہدایت کے رستے پر چلیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو، خاص لوگوں کو دنیا میں بھیجا۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان خاص بندوں کو کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، ان کو کہتے ہیں نبی یا رسول۔ نبی یا رسول وہ خاص لوگ ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر شیطان ہمیں گناہ کی دعوت دے تو یہ خاص لوگ، یہ خاص بندے یعنی نبی اور رسول ہمیں اس دھوکے سے نکالتے ہیں، ہمیں گناہ سے بچا کر ہدایت کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ نبی، لفظ نبی کی جمع ہے انبیاء اور رسول کی جمع ہے رسل۔ نبی کی جمع کیا ہے؟ انبیاء، اور رسول کی جمع کیا ہے؟ رسل۔ رے اور سین دونوں پر کیا ہوگا؟ پیش، یا رسولوں بھی اس کی جمع آ سکتی ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کیا ہے؟ یعنی ان کی اصل تعداد کیا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی اصل تعداد کیا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے تھے، یعنی ان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے، ان کو ہدایت کا اور نیکی کا رستہ دکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے، ان تمام نے دعوت کس چیز کی دی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام ہمیں سیدھا رستہ دکھاتے ہیں اور برائی سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل کام انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ ہم نے جو کہا کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو اس رہنمائی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھاتے ہیں اور برائی سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم گناہ کے کام نہ کریں، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور ہم ہمیشہ اچھے کام کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم تمام انبیاء کرام، چاہے ہمیں ان کے نام معلوم ہو یا نام معلوم نہ ہو، ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات، اور آپ نے اس کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ اگر کسی ایک نبی کا نام آئے، تو آپ نے اس کے نام کے ساتھ لکھنا ہے علیہ السلام۔ یہ آپ نے لازمی لکھنا بھی ہے اور بولنا بھی ہے۔ اور اگر زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام کا نام آئے تو آپ نے لکھنا ہے علیہم السلام، لکھنا بھی ہے اور بولنا بھی ہے۔ یعنی ایک نبی ہو تو علیہ السلام، اور زیادہ انبیاء ہوں تو علیہم السلام۔ اور جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے وہاں پر آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ لازمی آپ نے بولنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ تو اس کے بعد اب چلتے ہیں کتاب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کتاب میں آپ کے لیے کیا چیز ذکر ہے۔ تمام انسانوں کی ہدایت مطلب رہنمائی یعنی سیدھا رستہ دکھانا۔ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو بھیجا۔ چنے ہوئے یعنی جن کو چن لیا گیا، خاص لوگوں کو بھیجا۔ ان چنے ہوئے لوگوں کو رسول یا نبی کہا جاتا ہے۔ رسول کا معنی جس کو بھیجا گیا ہو، اور نبی کا معنی خبر دینے والا۔ رسول جس کو بھیجا گیا ہو، اور نبی کا معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ تو آپ نے یہ معنی بھی غور سے سننے ہیں اور یاد رکھنے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ان کی جمع بھی بتائی۔ دین اسلام میں ہمیں تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں کو سیدھا رستہ دکھانے آئے۔ یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے سبق کا تعارف غور سے سنا ہوگا
اور یہ جو ہم نے آج پڑھا یہ سبق آپ نے غور سے سنا ہوگا. آپ نے اسی طرح گھر جا کر والدین کو یہ عبارت اور سبق کی یہ 2 سطور آپ نے سنانی ہے. اب چلتے ہیں آپ کی کتاب میں موجود گھر کے کام کی طرف. سب سے پہلے گھر کا کام ہے کہ والدین کی مدد سے 4 مشہور انبیاء کرام علیہم السلام کے نام کاپی پر پھول بنا کر لکھیں. جو 4 نام آپ کو یاد ہیں آپ اس میں والدین کی مدد بھی لے سکتے ہیں. سب سے پہلے آنے والے نبی علیہ السلام کے پھول میں نیلا اور سب سے آخر میں آنے والے نبی علیہ السلام کے پھول میں سبز رنگ بھریں. یعنی آپ نے 4 پھول بنانے ہیں اور جو 4 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام آپ کو یاد ہیں آپ نے ان پھولوں میں لکھنے ہیں. لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آنے والے نبی کے پھول میں آپ نے نیلا رنگ بھرنا ہے اور سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول میں آپ نے سبز رنگ بھرنا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ سب سے پہلے نبی کون سے ہیں اور سب سے آخری نبی کون سے ہیں. یہ گھر کا کام اگر اساتذہ چاہیں تو ابھی کمرہ جماعت میں بھی کروا سکتے ہیں. اور اگلا گھر کا کام ہے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کی رہنمائی کیسے کی. والدین سے روزانہ واقعات سن کر جماعت میں سنا. یعنی کسی بھی نبی کا واقعہ آپ والدین سے سن کر آئیں کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی. اس کے بعد ہے اور یہ گھر کا کام آپ اسی کتاب میں موجود اس لنک کے ذریعے سے کتاب ڈاؤن لوڈ کریں. کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور یہ لنک اس ویڈیو کے نیچے بھی ہم دے رہے ہیں. وہاں سے بھی آپ اس لنک کی مدد سے کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور یہ ہے سرگرمی کہ طلبہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں اور ہر گروہ میں موجود طلبہ کو انبیاء کرام علیہ السلام جو نام معلوم ہیں وہ ایک کاغذ پر لکھتے جائیں. یعنی 2 گروہ بن جائیں گے اور اس گروہ میں موجود جس بچے کو جس نبی کا نام آئے گا وہ ایک کاغذ پر لکھتے جائیں گے. پورا گروہ مل کر ایک ہی کاغذ پر نام لکھے گا. اساتذہ کرام دیکھیں کہ کس گروہ نے زیادہ نام تحریر کیے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں اور یہ ایکٹیویٹی آپ ابھی کمرہ جماعت میں کروائیں. جی تو جیسے کہ آپ نے یہ سرگرمی کی اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد مشق کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مشق میں کون سے سوالات موجود ہیں جن کو آپ حل کر سکتے ہیں آج کے سبق کی مدد سے. سب سے پہلے سوالات ہیں سننا بولنا کے. اساتذہ کرام یہ سوالات اور اس کے علاوہ کچھ دیگر سوالات بھی جو کہ آج کے سبق سے متعلق ہوں بچوں سے پوچھیں اور ان کے زبانی جوابات لیں. یہ سوالات لکھنے سے متعلق نہیں ہیں بلکہ صرف سننا اور بولنا سے متعلق ہیں. اس کے بعد MCQs یعنی ہر سوال کے 3 جوابات دیے گئے ہیں. اس میں سے آپ نے درست ترین جواب کا انتخاب کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر سوال نمبر 2 کو لے لیں کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام مذکور ہیں. کتنے انبیاء کرام؟ 20 25 یا 30؟ 25 درست ترین جواب ہے. آپ اس کو دائرہ لگا کر یا اس پر ٹک لگا کر یا اس خانے میں رنگ بھر کر آپ کسی بھی طرح درست جواب کا انتخاب کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے خالی جگہ. ان الفاظ کی مدد سے آپ نے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے. جو لفظ جہاں آپ کو مناسب لگتا ہے وہ لفظ وہاں لکھ لیں تاکہ آپ کا یہ جملہ مکمل ہو جائے. اور اس کے بعد مختصر جوابات ہیں. آپ نے ان سوالات کو جو آج کے سبق سے متعلق ہوں غور سے پڑھنا ہے, سمجھنا ہے اور ان کا جواب آپ نے مختصر انداز سے دینا ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا. سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی یعنی تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. یعنی ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ انسانیت کی رہنمائی, ان کو سیدھا رستہ دکھانا. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا بھی. اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں بھی موجود ہے جس کی تعداد ہم نے پڑھی کہ وہ کتنے تھے؟ 25. اور ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں چاہے ہمیں ان کا نام معلوم ہو یا معلوم نہ ہو. ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ تھا آج کا سبق. اس سبق کی ورک شیٹ آپ ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو حل کریں اور جمع کروائیں اپنے اساتذہ کرام کے پاس. اور اسی کے ساتھ کی اس کی PPT اور لیسن پلان بھی موجود ہے جس سے آپ مدد لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.